أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. عالم ان کو اور ان کی فیملی اور اہلیہ کو اور ان کے ساری اولاد امجاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سید رضا بخاری صاحب اور سید اطہر کاظمی صاحب دنہاک سے خداوند عالم ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ دعاؤں کا یہ سلسلہ بعد میں جاری اور ساری رہے گا۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ علق کے عنوان سے معروضات گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور لیلۃ القدر سے اس موضوع کو ہم نے مطرح کیا ہے، اور 2 دن سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ مبارکہ قدر پر ہم نے اس کو وضاحت کی ہے، اور انشاءاللہ آج سورہ مبارکہ علق اور اس کی آخری آیت وہ ہے کہ جس میں سجدہ قرآنی واجب ہے،
اور جب اس کو تلاوت کریں گے تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس سے فراغت کے بعد آپ ایک واجب سجدہ، جس کی شرائط وہی شرائط ہیں کہ جو جی مہدی عباس صاحب آپ کے والدین کی خدا مغفرت فرمائے، وہی شرائط ہیں کہ جو ایک واجب نماز میں آپ ادا کرتے ہیں، یعنی ایسی جگہ پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں سجدہ کرنا صحیح ہو، اور دوسرا باوضو ہونا، اور تیسرا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ یہ سجدہ کریں تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کئی دفعہ آپ نے قرآن مجید کی پہلے تلاوت کی ہوگی اور کئی دفعہ یہ آیات گزری ہوں گی، لیکن آپ کو شاید اس کا احساس نہ ہوا ہو، تو اس کے لیے بہت ساری، یعنی 4-5 قضا کے عنوان سے بھی یا ادا و قضا کے نیت کے بغیر سجدہ قرآنی انجام دے دیا کریں، اس لیے کہ کئی دفعہ ختم قرآن ہوتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا یا یاد نہیں رہتا، تو اس کا جبران ہو جائے۔ ناظرین محترم، علوم قرآن کے حوالے سے یہ قرآن کی ربیع اور قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ سورہ مبارکہ الگ کے جس میں ارشاد پروردگار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 20 آیات ہیں آپ کی خدمت میں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی، لیکن چونکہ یہ وہ سورہ ہے، یعنی وہ آیات ہیں کہ جو بالاتفاق مکتب اہل بیت کا اور مکتب امامیہ کا نظریہ ہے کہ حضور سرور کائنات پر لیلۃ القدر کو جو سب سے پہلے وحی آئی ہے، ایک احتمال اس میں سے یہ ہے کہ جو پہلی وحی کا آغاز ہوا ہے، چونکہ کل ہم اس کو شاید بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے 3 یہاں اقوال ہیں کہ لیلۃ القدر میں ایک یہ ہے کہ پورا قرآن دفعتن کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی، یعنی ایک ہی دفعہ مکمل سیٹ جو قرآن مجید کا ہے، یعنی کہ 30 پارے 114 سورتیں، اس کا پورا سیٹ، یعنی اول سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اور والناس کی سین تک، یہ سارے کا سارا اللہ پروردگار عالم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا، اور پھر 23 سال کا عرصہ جو ہے اس میں ہر سال وہ آیات مخصوص آیات کے جو اس سال میں پیش آنا تھیں وہ جبرائیل لے کر آتے تھے اور حضور سرور کائنات کی خدمت میں پیش کرتے تھے ان کو، اور پھر وہ موقع اور محل اور مناسبت کے اعتبار سے، کیونکہ علوم قرآن کے حوالے سے قبل اس کے کہ انسان اس قرآن میں داخل ہو، تفسیر قرآن کے حوالے سے بہت سارے علوم کا جاننا انتہائی ضروری ہے، جسے علوم قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے عناوین ہیں اور بہت سارے موضوع ہیں۔ پہلے خود فضل قرآن ہے، قرآن کے فضائل ہیں، فضائل قرآن بزبان قرآن، فضائل قرآن بزبان مصطفیٰ، فضائل قرآن بزبان مرتضیٰ، فضائل قرآن بزبان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ فرامین کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے، اور جامع ایک کتاب ہے، یہ ساری چیزیں مقدمتاً ہیں۔ اور اس کے بعد علوم قرآن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، ایسے ہی آخری کتاب قرآن مجید تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کی سردار ہے، لہذا جو کچھ قرآن میں ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، جو کچھ تورات میں ہے، جو کچھ زبور میں ہے، جو کچھ انجیل میں ہے، جیسا کہ اللہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وقال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ومصدقا لما بین یدی من التورات، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے تورات، اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل کی بک آئی ہے، اور انجیل میں حضرت اس بک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی انجیل تصدیق کرتی ہے جو کچھ تورات کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، صرف تصدیق ہی کرنے والا نہیں ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا،
इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, आएंगे मेरे बाद और उनका नाम अहमद होगा। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़श्ता सारी किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, खुदावंद मुतआल ने आने वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हजरत सरकार दो आलम की नहीं, आपके 12 जानशीनों का तज़किरा तौरात में भी किया है, ज़बूर में भी किया है, इंजील में भी किया है और कुरान में भी इसका हुक्म मौजूद है। और हुजूर का जो कुरानी नाम है, सुन लीजिए, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है सलामुन अला आल यासीन, या एक किरात है सलामुन अला इल यासीन। तो जब वरद फी कसीरिन मिन तफासीर, बहुत सारी तफासीर में वारिद हुआ है कि अल्लाह सलाम भेज रहा है, आले यासीन पर सलाम हो, तो बाज लोग कहते हैं कि ये आले मोहम्मद पर कहां से सलाम आए। 2 मकामात ऐसे हैं कि जहां आले मोहम्मद पर, यानी हुजूर सरवर कायनात पर तो सरहद से है, आले मोहम्मद पर 2 मकामात पर अल्लाह ने सलाम भेजा है। एक ये है आयत आले यासीन, सलामुन अला इल यासीन या आले यासीन, 2 इसकी किराअतें हैं। इन्नल मुराद मिन यासीन अन नबी मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यासीन से मुराद हुजूर सरवर कायनात का वजूद बाबरकत है। और वरद अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवर कायनात से ये रिवायत वारिद हुई है, आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह सम्मानी फिल कुरान बिसब्अति अस्मा, अल्लाह ने मुझ मुस्तफ़ा को कुरान मजीद में 7 नामों से खिताब किया है। सम्मानी, मुझे पुकारा है, मेरा नाम रखा है, फिल कुरान, लिहाजा अहमद नाम है आपका, मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी नाम ये कुरानी नाम है, कुरानी नाम है। ऐसे ही जनाब ज़हरा के कुरानी नाम है, इमाम हसन मुज्तबा के कुरानी नाम है, हजरत अली के कुरानी नाम है। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुजूर सरवर कायनात का जानशीन बनाया है तो कुरान में क्यों नहीं आया, तो उनसे यही गुजारिश है कि वो कौन सी आयत है, बल्कि सूरत कहूं, वो कौन सी सूरत है कि जिसमें अली का तज़किरा नहीं है। अलबत्ता आपको लफ्ज अली से, नाम अली से तलाश मत कीजिए, कहीं पर वही नाम बिन्नबाइन अजीम के नाम से है, कहीं अली का नाम फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहल ज़िक्र के उन्वान से है, कभी अनफुसना व अनफुसकुम के नाम से है, और कभी अली इब्न अबी तालिब का नाम बाय बिस्मिल्लाह की शक्ल में है, कभी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की शक्ल में है, और कभी मुख्तलिफ जगहों पर जब कहा है कि ये वो हैं कि सूरह मुबारक दहर इनकी शान में नाजिल हुआ है, लिहाजा कुरानी नाम 1000 तक कायनात के अमीर के कुरानी नाम दर्ज हैं। लेकिन यहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह सम्मानी, अल्लाह ने मुझे 7 नाम अता किए हैं कुरान में। कौन कौन से नाम हैं? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद, अहमद भी मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। हुजूर सरवर कायनात के बारे में हजरत ईसा फरमाते हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आएंगे वो अहमद हैं। और मोहम्मद भी आया, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आप में से किसी के कुछ नहीं लगते सिवाय ये के रसूल। यानी यहां अल्लाह बताना चाहता है अपनी जाहिरी रिश्तेदारियों से हटाकर मेरे हबीब को इलाही नुमाइंदा के तौर पर देख लीजिए। और यही अगर किसी को उम्मत मुस्लिमा को समझ आ जाए जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा हबीब जो है उसको रसूल के नाम से याद करो, तो अब ये बातें कहानियां सारी खत्म हो जाती हैं जब ये बात तय हो जाए कि हुजूर रसूल हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं। तो फिर अगर हजरत अबू तालिब हुजूर सरवर कायनात की परवरिश करते हैं तो फिर यह ना कहिए कि हजरत अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा की परवरिश कर रहे हैं, बल्कि यूं कहिए रिसालत हजरत अबू तालिब के हाथों पर पल रही है। और जनाब ज़हरा के एहतराम में अगर हुजूर उठते हैं तो यह मत कहिए कि हजरत मोहम्मद बाप अपनी बेटी के एहतराम में उठ रहा है, बल्कि यूं कहिए कि रिसालत एहतराम ज़हरा में खड़ी हो रही है। और जब ज़हरा के फरजंद हसनैन करीमैन को
جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں پر اٹھاتے ہیں تو یہ مت کہیے کہ محمد مصطفیٰ اٹھا رہے ہیں، یہ نانا ہے جو نواسوں کو اٹھا رہا ہے، بلکہ قرآن کی روح سے اللہ یہ فرماتا ہے ما محمد الا رسول، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو حسنین کو رسالت اٹھا رہی ہے۔ اور پھر اگر میدان غدیر میں ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ حضرت علی کا بلند کر کے فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو رسول سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ نزاع نہ ہوتا، اس لیے کہ 18 ذی الحج میں ہی یہ طے ہو جانا تھا کہ اللہ کے رسول نے علی کو ولی بنایا ہے۔ کئی لوگ صرف نام محمد میں الجھے ہوئے ہیں۔ فرمایا سمانی بسبعۃ اسماء، 7 ناموں سے پکارا ہے، پہلا محمد، دوسرا احمد، تیسرا وطاہا، چوتھا یاسین۔ طاہا حضور کا نام ہے، لقب نہیں، نام ہے، اور یاسین نام ہے۔ دعائے مبارکہ ندبہ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو معصوم نے کیسے پکارا، یبن طاہا و یاسین، یبن طاہا و یاسین، یاسین اور طاہا کے بیٹے، یبن زاریات، اے زاریات کے بیٹے، یبن العادیات، اے عادیات کے بیٹے۔ عادیات حضرت امیر المومنین کی شان میں آئی ہے سورہ مبارکہ عادیات۔ پھر والمزمل، مزمل حضور کا نام ہے، مدثر حضور کا نام ہے، اور عبداللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اور پھر یہاں روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ آل یاسین سے مراد ہے آل محمد علیہ السلام۔ اور ایک اور روایت سن لیجئے، ان الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت علی ابن ابی طالب روایت فرماتے ہیں یاسین محمد، یاسین کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ پھر فرماتے ہیں نحن آل یاسین، ہم ہیں آل یاسین۔ جب رسول اللہ کا نام یاسین ہے، پھر فرماتے ہیں ہم آل یاسین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آل محمد ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو آل یاسین ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں 2-3 قول دیے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں 2 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے سلام بھیجا ہے آل محمد کو۔ ایک ہے سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام، اور دوسری آیت جس میں اللہ فرماتا ہے قل الحمد للہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ فرماتا ہے میرا سلام ہے ان بندوں پر کہ جن کو مصطفیٰ بنا لیا گیا، چن لیا گیا۔ اب کوئی کہے یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئے، تو حضور کی ذات بابرکت ایک ہے، اور آیت میں لفظ آیا ہے جمع کا، فرمایا سلام علی عباد، عبد سنگولر ہے اور عباد پلورل ہے، جمع ہے۔ یہاں بھی عباد آیا، الذین، الذین اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول جمع کے لیے ہے، اور الذین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو جب پوچھا گیا، ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ فرماتے ہیں ہم اہل بیت رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، وہی اہل آل یاسین ہیں، وہ آل محمد ہیں۔ پھر اور بھی کلیئر کر دیا، فرمایا کون کون ہیں، یعنی یہ آیت کے بارے میں حضور کا تذکرہ نہیں ہے، فرمایا علی ابن ابی طالب و فاطمۃ والحسن والحسین و اولادہم الی یوم القیامہ، صرف امام حسین تک نہیں کہا، حضرت علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ الزہرا، جناب حسن، جناب حسین، و اولادہم، اور ان کی اولاد امجاد الی یوم القیامہ۔ پھر اگلا جملہ فرمایا ہم صفوۃ اللہ، یہی ہیں وہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا وخیرتہ من خلقہ، اور اللہ کی مخلوقات میں چنے ہوئے ہیں، بابرکت ہیں، خیر ہیں، امام ہیں، جان نشین ہیں۔ 2 مقامات پر اللہ پروردگار عالم نے آل محمد پر سلام بھیجا ہے، لہذا یہ علوم قرآن انتہائی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، جاننا ضروری ہے مقدماتی اعتبار سے۔ اور آج میں سورہ مبارکہ جو ہے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اقرا
اور امید ہے کہ میں آج کی اس نشست میں اپنی گفتگو کو جلدی کلوز کر لوں گا. اور لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل ہوا، ایک قول ہے. دوسرا قول یعنی ایک قول ہے دفعتن یعنی یک بارگی سارا نازل ہوا، پھر 23 سال کے احاطے میں جیسے جیسے زمان اور مکان کے اعتبار سے ضرورت پیش آئی، شان نزول کے اعتبار سے جبرائیل آیت لے کر موقع محل کے اعتبار سے حضور سرور کائنات پر تشریف لاتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ نزول قرآن کا آغاز اسی سے ہوا. اب کوئی کہے کہ یک بارگی کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ تو باقی انبیاء میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرق ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ انبیاء کو پہلے دے دی گئیں، کتابیں پہلے دے دی گئیں، اور کتاب کے مطابق انبیاء نے سیرت پر عمل کیا، وہ بعد کی باتیں ہیں. سیرت کو منطبق کیا یعنی قرآن کے اعتبار سے انہوں کی سیرت کو تطبیق دیا جاتا ہے، یعنی پہلے کتاب اور پھر ان کو نبوت عطا کر دی گئی. لیکن جب حضور سرور کائنات کا مقام آیا تو سلسلہ الٹ ہو گیا، یعنی پہلے 40 سال تک عمل کر کے دکھاتے رہے، بعد میں کتاب نازل ہوئی. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے گزشتہ انبیاء کی کتاب پہلے، عمل بعد میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پہلے اور کتاب بعد میں. یہ کیوں دیا؟ کہاں پہلے انبیاء کا کسی نے دیکھنا تھا عمل تو وہ دیکھتے کہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی تورات کے مطابق ہے، زبور کے مطابق ہے، انجیل کے مطابق، پہلے کتاب پھر عمل. لیکن جب حضور آئے تو کہا یہ عمل میں ہی اتنا با کردار ہوگا کہ اسے نزول کتاب سے پہلے ہی مشرکین مکہ صادق بھی کہیں گے، امین بھی کہیں گے، اور عالم بھی کہیں گے، دیانتدار بھی کہیں گے، امانت دار بھی کہیں گے. اور اس کے بعد کتاب آئے، تاکہ اللہ نے فرمایا دیکھ لو میرا حبیب نبی بننے سے پہلے بھی بے عیب تھا، یعنی نبوت اعلان رسالت سے پہلے بھی کسی نے حضور کا عیب نہیں نکالا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر کسی نے عیب نکالا ہے تو اسلام کے بعد کمزور ایمان والے مسلمانوں نے عیب نکالا ہے. مشرکین مکہ نے حضور کا عیب نہیں نکالا. مشرکین مکہ نے حضور سرور کائنات کے پاس اپنی امانتیں رکھی. امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے جس کے اوپر اعتبار ہو، جس پر اعتبار ہی نہ ہو اس کے پاس امانت نہیں. یہ مسلمانوں نے آ کر خیانت کی ہے کہ اسلام بھی لائے نہ جانے کس وجہ سے، اور پھر حضور پر یہ الزام بھی لگایا. تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مکمل کتاب ایک دفعہ آ گئی. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا دیا، یعنی ابتدائی تیسرے دن ہی کتاب بھی دے دی، نبی بھی بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یک بارگی کتاب عطا کر دی گئی. تو حضور سرور کائنات کو لیلۃ القدر میں دفعتن عطا کی گئی، ایک قول ہے، اور بعد میں تدریجن اس کو پیش کیا گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی لیلۃ القدر سے. البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ نزول قرآن کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہی ہوا ہے، چونکہ ابھی ہم نے دعائے مبارکہ افتتاح کے آغاز میں بھی پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے دعا پڑھی اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا. اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نزول اور پورے 12 مہینوں میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے جو اسم اللہ ہے، اس کا نام قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے. البتہ اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بیک گراؤنڈ پر آتا ہوں. اس سورہ مبارکہ پر کون سے اعتراضات ہیں اور مکتب تشیع کا کیا عقیدہ ہے. پہلے سورہ مبارکہ علق کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایک آیت کو لے کر آگے بڑھیں گے. ارشاد خداوندی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے. اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھیے. بہت سارے اسکول بھی کھلے ہوتے ہیں، اقرا اکیڈمی، وہ اقرا اسی سے ہیں. اقرا پہلا ورڈ ہے جو وہی کا ہے، اقرا پڑھیے. باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا، جو خالق ہے. خلق الانسان من علق،
کہ اللہ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا، پھر آیا پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑا کریم ہے. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا. علمہ باب تفعیل ہے، علمہ یعلم تعلیما، سکھانا. الذی، اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس سورہ مبارکہ میں خداوند عالم سب سے پہلے انسان کی خلقت کا تذکرہ کرتا ہے، اور خلقت کے تذکرے کے بعد فوراً انسان کی تعلیم کا تذکرہ کرتا ہے. اور یہ گریجویلی اللہ بتا رہا ہے کہ جب انسان خلق ہوا، خلقت انسان کے بعد اللہ نے فوراً اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا. یہ ہے خالق حقیقی، مالک حقیقی، کہ جس نے انسان کو بھیجا تو تربیت اور تعلیم کا بندوبست کیا. اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے کہ جب بھی بچہ تخلیقی مراحل سے طے ہو کر اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یعلمہ القرآن، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں. اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، کائنات کی ہر چیز کا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا علم موجود ہے. تو اللہ پروردگار عالم نے خلقت انسان کے بعد تعلیم اور تربیت کا. اور یہاں دو تین باتیں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. پہلا، اقرا. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور با کمال معذرت، احترام اور عزت کے ساتھ معذرت چاہتے ہوئے کہ جب اللہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا ہے، تو ابھی مسلمان کہہ رہا ہے کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اب یہ دو باتیں بالکل اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ساتھ لکھنا پڑھنا سکھایا. اور مخلوق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لکھنا پڑھنا سکھایا. مسلمان کہہ رہا ہے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اب جب یہاں دو باتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے یا ایک مسلمان کی بات مانیں گے؟ اور جس کا اسلام بھی کوئی پرانا اسلام نہیں ہے، جس کو آئے جمعہ 8 دن ہو گئے اور اسے ابھی تک اسلام کے سارے ابواب کا علم نہیں ہے. اور سوال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے کاغذ کیوں مانگا؟ یہ دو طرف سے ہو سکتا ہے سوال. حضور نے کاغذ کیوں مانگا؟ اور دوسرا، کہنے والوں نے نقل کفر کفر نباشد یہ کیوں کہا کہ آپ کو ہذیان ہو گیا؟ جب حضور نے کاغذ مانگا تھا تو آپ کاغذ دے دیے ہوتے. دو ہی باتیں، آپ نے کاغذ دینے سے انکار کر کے کیا کیا، کیا لیا؟ اور دوسری بات، اگر دے دیے ہوتے، یہ جو آج تک 1400 سال کے بعد رٹ لگی ہوئی ہے حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، جب حضور نے قلم مانگا تھا تو آپ ایز اے آزمائش اور امتحان کرنے کے لیے ہی دے دیتے کہ بھلا حضور کو لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا. اگر دے دیے ہوتے تو آج یہ اعتراض نہ ہوتا، حضور لکھ بھی دیتے. جب لکھ دیتے تو پھر تو کوئی نہ کہتا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. تو جسے لکھنا آتا ہے اسے پڑھنا بھی آتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. تو نہ لکھنا ایک عیب ہے اور اللہ کے نبی بے عیب ہیں. پہلی تو بات یہ ہے انہوں نے رسول میں عیب کو تلاش کیا. دوسری بات، جب حضور نے تقاضا کیا تھا تو کیا تکلیف تھی آپ کو نہ دینے میں؟ آپ دے دیے ہوتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اور آج کوئی یہ نہ کہتا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، چیک بھی ہو جاتا کہ حضور کو لکھنا آتا ہے یا حضور کو لکھنا نہیں آتا. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے 1400 سال تک آج تک کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے رسالت پر الزام دے دیا جاتا ہے
جس آدمی نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا بعد میں افسوس ہو گیا ہوگا دے دیے ہوتے، اس لیے کہ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا، تو اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا اس کا جو اجر و ثواب ہونا ہے وہ وہاں تک تو جائے گا یقیناً، تو لہذا وہ بھی کبھی پشیمان تو ہوئے ہوں گے کہ دے دیے ہوتے۔ اب ایک آدمی کی اس عمل کو بچانے کے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، ہم نے کہا حضور کو ہذیان ہو گیا العیاذ باللہ، تو اپنے کسی فرد کو، غیر معصوم فرد کی شخصیت کو بچانے کے لیے خود رسالت پر اگر اتہام بازی کی جائے تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شبہ بھی ہو جاتا ہے یا آپ کے مائنڈ میں کہیں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ حضور العیاذ باللہ کہ اس کیفیت میں آ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، تعلیمات رسول اللہ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ لہذا مکتب اہل بیت کا دو ٹوک اور ببانگے دہل یہ عقیدہ بالاتفاق ہے کہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، یہ تو انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور سید الانبیاء جو افضل الانبیاء ہیں، تمام کے تمام انبیاء بے عیب ہیں، تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا سرزد نہیں ہوتی، اور اللہ نے انہیں راہبر بنا کر بھیجا ہے، اور اگر راہبر خود غلطیاں کرنے لگ پڑے تو قوم کہاں ہدایت پائے گی؟ تو جہاں بھی رہبریت کو عصمت سے الگ کیا گیا ہے وہیں یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر ہم ٹیڑے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھا پن وہاں آتا ہے کہ جہاں عصمت نہ ہو، جہاں عصمت ہو وہاں سلونی کا دعویٰ ہوتا ہے، جہاں عصمت ہو وہاں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا دعویٰ ہوتا ہے، جہاں عصمت ہو الحق مع العلی والعلی مع الحق ہوتا ہے، اور جہاں عصمت ہو وہاں القرآن مع العلی والعلی مع القرآن ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، تو مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے حضور سرور کائنات بے عیب، اور تمام کے تمام انبیاء بھی ایسے۔ اور ایک سوال بھی تھا کہ گزشتہ انبیاء کے تو سارے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، تو ان پر ہم کیسے عقیدہ رکھیں؟ تو گزشتہ انبیاء پر عقیدہ صرف اتنا رکھ لینا کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے 1,23,999 حضور سے قبل، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سارے کے سارے ہدایت کے لیے، سارے کے سارے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، اور سب کے سب کا مشن ایک ہی تھا، وہ توحید تھی اور اللہ کا دین تھا۔ اور انبیاء نے بھی آ کر حضور سرور کائنات کا تذکرہ بھی کیا، اور جس کا مختلف قصص کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر بہتان ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے ہاں جو گھر میں چھوٹا بچہ ہو، جو جھولے میں ہو، پنگھوڑے میں ہو، آپ نے اسے کبھی کہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے جو پانی کا ایک گلاس لا کے دو؟ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر پانی کا گلاس لا سکے۔ جب وہ نہیں آپ کے مائنڈ میں ہے وہ نہیں لا سکتا، اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ جب قدرت نہیں رکھتا تو آپ کے اور ہمارے دماغ میں چھوٹی سی عقل ہے، ہم کہتے ہیں جو قادر نہیں ہے، جس کو یہ کام آتا نہیں ہے، میں اس سے کیوں تقاضا کروں؟ یہ تقاضا کرنا فضول ہے۔ جب آپ اور ہماری چھوٹی سی عقل یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی جو کام نہیں کر سکتا اس سے تقاضا کرنا یہ خلاف بلاغت ہے، خلاف فصاحت ہے، خلاف عقل ہے۔ جب ہماری عقل میں یہ آ جاتا ہے، جو خالق العقل ہے، یہ اتہام پروردگار ہے، اللہ پر تہمت ہے کہ جو خالق العقل ہے، جس نے یہ کہا ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ عقل ہی تو ہے۔ اور حضور سرور کائنات جو ہیں وہ کامل العقل ہیں، مکمل نمونہ ہیں۔ تو جب حضور سرور کائنات کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا
تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ یہ امر ہے، اقرا، قرأ یقرأ سے امر ہے، اقرا یعنی پڑھیے، اللہ حکم دے رہا ہے، یہ نہیں آپ کے لیے چوائس ہے، دل چاہے تو پڑھ لیں دل چاہے تو نہ پڑھیں، نہیں، کہا اقرا، پڑھیے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور نہ پڑھیں تو گناہگار ہیں، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اور اگر پڑھیں تو پھر وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے حضور کو پڑھنا آتا نہیں تھا۔ ظاہر ہے اللہ کہہ رہا ہے پڑھو تو حضور کو تب ہی کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے پڑھنا سکھایا، اور اللہ نے یہ جو کہتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ صرف اپنے حساب سے نبوت کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں پینسل سے، کاپی سے، جو بھی ہے، اور ایسے ہی نبی بھی آ کر تربیت پاتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، نہیں میرے دوستو، امام اور نبی، جو امام ہیں جیسا امام ہیں ایسے ہی نبی بھی، یعنی راہبر ہیں، ہر کمال اپنے نبی میں اپنے زمانے کے اعتبار سے کمال تک ہوتا ہے، یعنی وہ سخاوت میں بھی با کمال ہے، علم میں بھی با کمال ہے، لکھنے میں بھی با کمال ہے، پڑھنے میں بھی با کمال ہے، اور حتیٰ کہ حضور ایسا لکھتے تھے جیسا یہ بھی نہیں لکھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، بہت ساری جگہوں پر حضور سرور کائنات نے جو بہت سارے رؤساء کو، کیسر روم کو، دیگر جو آپ کے خطوط ہیں، آپ نے اپنے دست مبارک سے کئی خطوط لکھے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطوط جو آج کل میوزیم میں موجود ہیں، وہ اس بات کی منہ بولتی دلیل ہیں کہ جو کہتا ہے حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ شخص جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے بارے اللہ کبھی بھی یہ کیوں آئی ہے لیلۃ القدر؟ اسی لیے تو روایات میں ہے کہ شب قدر میں روح القدس اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اگر امام معصوم نہ ہوں تو کیا فاسق پر آئیں گے، فاجر پر آئیں گے؟ نہیں، کبھی فاسق اور فاجر پر نہیں آتے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم کا ہونا چاہیے، ہونا ضروری ہے، اور لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی اور پھر حضور سرور کائنات فرمائے نہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ اصل میں اس کا کہاں سے سرچشمہ جڑتا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی ہوتا، کیوں؟ وجہ کیوں پیش آئی ہے؟ جب آپ کو یقین ہے کہ ختم نبوت ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ حضور سرور کائنات کے بعد وہ خاتم الانبیاء ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہ مفروضے، فرضی قصے، کہانیاں کہ وہ ہوتے تو نبی ہوتے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جھوٹا وقار بڑھانے کے لیے پیش آئی، اس لیے کہ جو آدمی نبی کو کہہ رہا ہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور اللہ کہہ رہا ہے لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ صاحب جھوٹے ہیں۔ تو طول تاریخ میں نہ اللہ نے کسی جھوٹے کو نبی بنایا، نہ اللہ نے کسی تہمت لگانے والے کو نبی بنایا، نہ اللہ نے کسی نبی کی توہین کرنے والے کو اس کا جانشین بنایا، قطعاً ایسا نہیں۔ آئیے میں آگے بڑھوں، یہ گفتگو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دروازے سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، اور الذی علم بالقلم، قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سکھایا، کلا ان الانسان لیطغی، یہ جو انسان ہے یقیناً یہ سرکشی کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے، دو باتوں کے باوجود، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ اب کائنات میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کو دیکھنے، یہ صرف آپ ہوا کا ہی اندازہ لگا لیجئے، آج کل کورونا وائرس ہے، جب آپ ماسک لگاتے ہیں، ماسک کی بھی کئی کوالٹیز ہیں، ایک وہ ماسک ہے جو آپ آج کل جنرل ماسک ہے، وہ 4 گھنٹے صرف اس کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ اتار دیجئے، کیوں؟ کہا اسی کے اندر بیکٹیریا بن جاتا ہے، آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ آکسیجن کی شکل میں اندر جا رہا ہے، جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں باہر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گیسز ہوتی ہیں اس کے اندر، کہا دوبارہ اسے آپ اندر نہیں لے جا سکتے، 4 گھنٹے تک ویلڈ ہے، اور جتنا قیمتی ہوگا اتنا مہنگا ہوگا، جسے آپ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سانس اور آکسیجن خود یہ نعمت پروردگار ہے کہ جس کے اندر آنے سے آپ ایک تسلی محسوس کرتے ہیں، ایزی فیل کرتے ہیں، حیات کا سامان دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم اسلام میں ہو، غیر اسلام میں بھی۔ اور پھر اللہ نے
हर एक को नुत्फे से पैदा किया है, हर एक को जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया है, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, जो भी आया है, चाहे बिलीवर है नॉन बिलीवर है, वो आया एक ही सिलसिला, एक ही तरीकेकार है इंसानियत का। कहा अन रआ हुस्तगना, इन दो चीजों के होते हुए भी फिर अपने आप को मुस्तगनी महसूस करता है। कहता है नहीं, मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, अब पूरी दुनिया आलम इस्लाम के अलावा भी दस्त बद्दुआ है कि या अल्लाह को गैब से मदद फरमा, इस कोरोना वायरस को तमाम कर दे, ये क्यों नहीं जान छोड़ रहा। और अभी अभी जो टीम बैठाई गई है, वो जो वैक्सीन अगर इमीडिएट बुनियादों पर भी वो करे तो 2021 के जनवरी फरवरी से पहले वैक्सीन आने वाली उनके हिसाब से नहीं है, जो एस्टिमेटेड उसका टाइम है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे इसी लम्हे में तमाम हो जाए। लेकिन फिर यहां कई लोग एतराज करते हैं कि क्या, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुकद्दस हरम क्यों बंद कर दिए गए? क्या इमाम रिजा कोरोना वायरस की जान नहीं छुड़ा सकते? क्या इमाम मौजज़ा नहीं दिखा सकते? अरे भाई, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने किया है उसका असर वज़ी होकर रहना है। जो असर वज़ई होता है, वज़ई यानी जो उसका एक्चुअली असर है, वो बहरहाल उसका होकर रहना है। और यहां पे अल्लाह कादिर नहीं, अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम बल कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। ये इंसान है कि जो अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। इंसान का अपना किया धरा है जो आज भुगत रहा है। वो किसने किया है नहीं मालूम, शोर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज आई इंसानियत के हाथों से है, लिहाजा इंसानियत भुगत रही है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी के कितने प्लान थे, यानी कई आप यूं कहें कि कितने बंदे लाख इस दुनिया से गए हैं, क्या उनकी प्लानिंग नहीं थी कि हम मसलन 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे और हम ये करेंगे, हमारे ये प्लान है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे। उनके सारी की सारी प्लानिंग दस्ती मलिया मेट हो गई। इसीलिए कहा जाता है आज कर लीजिए जो कुछ करना है, कल की किसी को कोई खबर नहीं। और फिर फरमाया इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि ये इसको अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। अरायतल्लज़ी यन्हा, यहां एक और मौजू है और पहले मैं यहां आ जाऊं, और वो ये कि पहली वही हजरत को गारे हिरा में आई और 40 दिन तक या उससे कई दिनों तक वो वहां जाते रहे गारे हिरा में। किसके लिए? वही के गारे हिरा में हजरत क्या करते थे? यकीनन गारे हिरा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? इबादत खुदा करते थे। और इबादत खुदा के साथ साथ आप इसके लिए अल्लाह परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि आप वहां गारे हिरा जाइए, इबादत परवरदिगार कीजिए। अब यहां दो बातें सुन लीजिए इसी रिवायत को कि हुजूर जब पहली वही आई और आप डर गए। एक रिवायत यह है कि जब पहली वही आई और हुजूर सर्व कायनात डर गए और अपने आप को मुंह को लिहाफ के अंदर छुपा लिया और डर गए, और वापसी पर आकर बयान किया हजरत खदीजा को, उन्होंने वर्का बिन नौफल को कहा और उन्होंने कहा ये तायीद की, और वो नहीं मेरे दोस्तों, जिसे अल्लाह आम नबी बनाता है उनको तो पता होता है कि अल्लाह कलाम कर रहा है, मैं अल्लाह का नबी हूं। और जो सैयदुल अंबिया है, इतना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि नबुवत पर ये बातें आ जाएं कि फलां ज्यादा जानता है। क्या अल्लाह की सैयदुल अंबिया की नबुवत को साबित करने के लिए किसी ऐसे की जरूरत है कि जो मासूम भी नहीं है, जो हालत इस्लाम पर भी नहीं है? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ मेरे हबीब तेरी नबुवत पर दो ही गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और एक अली। अली ही हैं जिन्हें पता है, दूसरा अल्लाह है, तीसरा किसी की जरूरत नहीं है। और ये दुरुस्त रिवायत इस तरह है कि हुजूर सर्वर कायनात पर जो मकतब तशय्युअ में वारिद हुई है, जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, हजरत जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से सलाम पहुंचाया और सलाम पहुंचाने के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला आपको अपने दरूद और सलाम से मखसूस करता है। और फिर ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि ये बातें कि अपने रब के नाम से पढ़िए। और पढ़ा, और पढ़ने के बाद
پھر حضرت جبرائیل نے کو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل نے حضور سرور کائنات کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو جن و انس کا نبی بنایا ہے، لہٰذا آپ دین حق کی تبلیغ کیجئے، 3 چیزوں کی، توحید کی، نبوت کی، ولایت کی دعوت دیجئے۔ اور اس پر جبرائیل نے پھر وہی زمین پر مارا اور وہاں سے چشمہ پھوٹا آب شیریں کا، آپ نے اسے نوش بھی فرمایا اور اس سے وضو بھی کیا، اور وضو کرنے کے بعد سورہ علق انہوں نے پڑھ کر سنائی، اور پھر آپ واپس وہاں سے چلے، اور جیسے ہی اب آپ چل رہے تھے تو جب غار ہرا سے گھر کو پلٹ رہے تھے تو جو چیز راستے میں آ رہی تھی، جو درخت آ رہا تھا، جو پہاڑ آ رہا تھا، وہ سر نگوں ہو کر جھک کر آپ کو سلام کر رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یعنی جتنے درخت تھے وہ جھک کر، جتنے بڑے پتھر تھے، جتنے بڑے پہاڑ تھے، جھک کر آپ کو سلام کر رہے تھے۔ جو غار ہرا گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے راستے میں کیا کچھ آتا ہے۔ تو جو اللہ کا نبی جسے اللہ پیغام بھی دے اور جبرائیل بھی بتائیں آپ کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور تیسرا جب وہاں سے گھر کو چلے تو ہر چیز پکار کر کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو ابھی تک حضور کے علم میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ آئے حضرت خدیجہ کو اس کا تذکرہ کیا، ظاہر حضرت خدیجہ وہی تھی کہ جو غار ہرا آپ کو کھانا دینے جایا کرتی تھی، اور جیسے حضرت خدیجہ کو بتایا تو حضرت خدیجہ نے جو آگے سے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ ادائے امانت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، یہ جو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ کی کلام اور گفتگو میں جو صداقت ہے، اس میں آپ بے نظیر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے آثار ہیں کہ جو آپ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو پھر ورقہ بن نوفل جو ہے وہ وہاں آئے، اور انہوں نے یہ آیات سنی جو حضور سرور کائنات کو آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور جیسے ورقہ بن نوفل نے یہ آیتیں سنی اور سننے کے بعد 2 جملے کہے، انہیں کہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو شریعت تھی اسی طرح جیسے وہ شریعت کے مالک تھے ایسے ہی آپ بھی شریعت کے مالک ہیں۔ اور پھر نے کہا آپ کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے جس نبی کی پیشن گوئی کی تھی وہ نتیجہ حق ہے، اور وہ آپ ہی کی شکل میں سامنے آیا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ہر طریقے سے آپ کی نصرت کا فریضہ ادا کروں گا۔ لہذا آپ وہاں سے گھر تشریف لائے، اور یہ ہے وہ سلسلہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کیا حضور کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اعتراض، اس کا جواب سنیے، اور باقی انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کریں گے کہ اللہ جب نبی سے کلام کرتا ہے وحی کی شکل میں تو وہ کتنے انداز سے کرتا ہے، کتنے طریقوں سے کرتا ہے کلام۔ اور یہاں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ قرآن مجید حضور سرور کائنات کے دل میں نازل ہوا، دل پر نازل ہوا ہے، اور قلب کی کیا کیفیت ہے یہ انشاءاللہ ذرا لمبا موضوع ہے اور تفصیل طلب ہے، کل ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ حضور اپنے دل پر کیسے وحی الہی کو لیتے تھے۔ اور دوسرا، حضور سرور کائنات کا علم حصولی علم نہیں ہے، حضوری علم ہے۔ یہ ایسی ٹرمنالوجی ہے کہ جس کو انہی ورڈنگ میں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ حضوری اور حصولی فلسفے کی یہ اصطلاحیں ہیں اور منطقی ہیں۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، یہ میں اسی کو کنیکٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ حضور پر جب وحی آئی تو حضور کو پتہ نہیں چلا، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان رسالت پر بھی اور توہین قرآن پر بھی ہے، اور یہ کہ حضور سرور کائنات کو علم نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کو علم ہو گیا کہ ان کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اپنا سب کچھ کلیئر ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا یا وہ ہوتے، لیکن حضور جب نبی بن رہے ہیں تو حضور کے علم میں نہیں تھا۔ اور حتیٰ کہ یہ روایات تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، جب کہا تھا آپ نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ تشبیہ کے بعد کہا کہ آپ کی مثال موسیٰ و ہارون کی ایسا ہی ہے مجھ سے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی،
سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جملہ بتاتا ہے لا نبی بعدی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون کے بعد نبی تھے لیکن اے علی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہے. جب سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں تو یہاں بحث کرنا فضول ہے کہ فلاں ہوتا تو نبی ہوتا. بھائی جب ہے ہی نہیں, ویکینسی نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کمپنی میں اگر کوئی مینیجر ہوتا تو میں لگتا. وہ کہتے ہیں ارے بھائی یہاں مینیجر کی ویکینسی ہی نہیں ہے. جب ویکینسی نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے منہ میاں میٹھو ہوتا میں ہوتا؟ نہیں, قطعا نہیں. آپ سن لیجئے گا, حضرت موسیٰ پر جب وحی نازل ہوئی وہ منظر قرآن کی نگاہ میں, اور حضور سرور کائنات پر جب آئی علی مرتضیٰ کی نگاہ میں. سنیے اور اس پر میں اختتام کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ جب حضرت شعیب کے ہاں, وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے صلح کراتے کراتے. ایک جو قاتل تھا, ظالم تھا, اس کو حضرت موسیٰ نے چھڑایا, وہ چھوٹ نہیں رہا تھا, اور حضرت موسیٰ الحمدللہ وہ ایک تفسیر میں واقعہ بھی لکھا ہے اوج ابن عنق کا, وہ فرمان علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے حاشیے میں وہ موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اوج ابن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, بہت ہی قداور تھا, اتنا لمبا تھا کہ کسی نے لکھا کہ 3333 گز اس کا قد تھا, اور وہ سمندر سے مچھلی اٹھا کر سورج کے ساتھ بھون کے کھا جاتا تھا اور تپش سے کھا جاتا تھا. اور کہا کہ اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے کچھ مسامحہ بھی کیا ہے. بہرحال فرمان علی صاحب کے اس قرآن کے حاشیے میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب وہ مرا, حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا, تو جب وہ مرا تو اس کی جو پنڈلی کی ہڈی ہے, یعنی گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک, یہ جو ہڈی ہے 300 سال تک دریائے نیل پر اس کا پل بنا رہا ہے, پل, برج, پنڈلی کی ہڈی کا. اور بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک کبتی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تو وہ اپنے علاقے سے چلے گئے, اور پھر وہ حضرت شعیب کے ہاں جیسے پہنچے, وہ جب ان کی بچیاں پانی پلا رہی تھیں, وہ کسی طریقے سے جب جیسے ہی وہاں پہنچے تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید کا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی. اور یہاں بھی ایک حکمت آمیز بات ہے, آج اس کا وقت نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی ذہن میں آیا طرز کروں گا کسی موضوع کے مناسبت سے. اور جب شادی ہوئی اور وہاں سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے اپنے وطن اپنی اہلیہ کے ساتھ, اور رات ہو گئی, راستے میں ایک مقام پر تھے, کیا دیکھا اندھیری رات ہے اور آپ کی جو وائف ہیں وہ پریگننٹ بھی تھیں, اور ایسی کیفیت میں کہ وہاں روشنی کی بھی ضرورت تھی اور سردی کا بھی موسم تھا. تو دور آپ نے ایک لائٹ اور روشنی کو دیکھا. اس کو ذہن میں رکھیے گا, حضور سرور کائنات پر آ رہا ہوں کہ پہلی وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی دیکھ لیجیے, پھر حضور سرور کائنات پر. اور دور آگ دیکھی تو کہا اپنی وائف سے کہ میں وہ دور ایک لائٹ دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے آگ ہے, اور آپ یہیں سٹے کریں, قیام کریں, اور میں وہاں سے لے آتا ہوں اس آگ کو. اس سے ڈبل کام ہوگا, ایک تو روشنی کا سامان ہو جائے گا اور دوسرا اس سے ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہو جائے گا. لہذا حضرت موسیٰ جب گئے, جیسے ہی قریب جاتے ہیں اس آگ کے قریب ہونے لگتے ہیں, وہ اور دور ہو جاتی ہے, جیسے ہی جاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں ہونے لگتے ہیں, پھر وہ اور فاصلے پہ بڑھ جاتی ہے. کرتے کرتے ایک جگہ جب پہنچے تو آواز قدرت آئی کہ فخلعنا علیک, اپنے جوتے اتار دیجئے. اور پھر کہا کہ ایک مقدس وادی میں آپ داخل ہو گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں آگے, یہ وہی پروردگار قرآن مجید کے جملے ہیں کہ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ, ہم نے آپ کو چن لیا ہے. جب آگ کے اندر سے آواز آئی, یعنی وہ روشنی جو تھی, آگ نہیں روشنی جو تھی, اس کے اندر نور تھا, اس کے اندر سے آواز آئی. اور یہیں سے یہ قسمیں واضح ہوتی ہیں کہ وحی کی کون کون سی اقسام ہیں. کل انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ لفظ وحی کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے. شہد کی مکھیوں کے چھتے مکھیوں کے لیے استعمال ہوا ہے, اور بہت ساری جگہوں کے لیے, حضرت موسیٰ کی مادر کے لیے. تو یہاں کون سی وحی ہے کہ جو نبوت کے ساتھ مخصوص ہے, انشاءاللہ کل اس پر ڈسکس کریں گے. تو فرمایا انا اخترتک, ہم نے آپ کو چن لیا ہے. فاستمع لما یوحا, تو آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ فاستمع, سنیے,
लिमा यूहा, जो आपकी तरफ वही की जा रही है। क्या वही थी? वो ये थी, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हूं। आवाज थी उस रोशनी के अंदर, जो आवाज थी, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, कोई इलाह नहीं है सिवाय मेरे, यानी मैं ही अल्लाह हूं। इन्ननी अनल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली जो वही आई, अल्लाह ताला ने पहचान करवाई, ये जो आपसे कलाम कर रहा है, जो आपसे मुखातिब हो रहा है, ये तुम्हारा अल्लाह है। इन्ननी अनल्लाह, डरिए नहीं, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही। अब यहां दो बातें नतीजतन सुन लीजिए कि हजरत ये अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को नबुव्वत देने से पहले दो मोजज़े अता किए, ताकि उनके जरिए वो बावर कर लें कि ये जो वही आ रही है ये अल्लाह की तरफ से है। और दूसरा कि हजरत मूसा को रसूल बनाया जा रहा है। रसूल बनाए जाने से पहले अल्लाह ने दो निशानियां दी। कौन सी निशानियां दी? एक था उनका असा, जो अजदहा बन जाता था, और दूसरा यद बैजा, कि जब वो बगल में हाथ डालकर निकालते थे तो वो रोशन हो जाता था। लिहाजा आपको जब अल्लाह ने रसूल बनाना चाहा, और इस यकीन के लिए कि कलाम अल्लाह की तरफ से है और आप अल्लाह के रसूल बनने वाले हैं, तो अल्लाह ने दो निशानियां दिखाई, यद बैजा और असा। ये थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि जब पहली वही आई तो कहा इन्ननी अनल्लाह, अल्लाह को बताना पड़ा कि मैं अल्लाह हूं। हजरत मूसा अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये यानी अर्ज कर रहा हूं कि उसके ये ना समझें कि ये कोई और है, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। लेकिन जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है, तो वही आई, तो अल्लाह ने उससे पहले कोई शवाहिद नहीं भेजे, कोई आयात की जरूरत ही पेश नहीं आई। ना शवाहिद आए हैं, ना आयात आई हैं, बल्कि ना तो ये कहा है इन्ननी अनल्लाह, ये भी नहीं कहा, डायरेक्ट ही हुक्म दे दिया। क्या? इकरा, पढ़िए। मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां उलमा फुक़हा कायदा कुल्लिया बयान करते हैं, और वो ये है कि मसलन आप भरे बाजार जा रहे हैं, यही हमारे ब्रसल में जब आप मार्केट में जाएं, आते हैं लोग, तो जब मार्केट में जाते हैं तो किसी आदमी को आप जानते हैं, जिसको जानते हो आप उसका पहले नाम लेते हैं, वो पहचान जाता है और फौरन आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। लेकिन एक अजनबी आदमी आ जाए, उसे एकदम रोक कर आप कहें जाओ मेरी गाड़ी से फलां चीज निकाल के ले आओ, वो कहेगा आप कौन, मैं कौन, मैं आपको नहीं जानता। लिहाजा आप हुक्म डायरेक्ट उसे दे सकते हैं जिससे आप आशना हैं, जिसको आप जानते हैं, जिससे आप मानूस हैं। अजनबी आदमी को डायरेक्ट हुक्म की मंजिल पर कोई नहीं आता। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म देने से पहले अपना तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन कराया, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन जब हुजूर सर्वरे कायनात पर पहली वही आई, ना अल्लाह ने उससे पहले कोई शवाहिदात दिए कि जिनसे यह जाहिर हो कि वही आने वाली है, ना कोई आयत थी, पहली आयत ये आई, और ना अल्लाह ने यह कहा इन्ननी अनल्लाह, अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया। इसका मतलब यह है अल्लाह का अपना इंट्रोडक्शन ना कराना इस बात पर दलालत करता है कि हुजूर सर्वरे कायनात अल्लाह जिससे मुखातब हो रहा है ये उसको जानता है और वो इसको जानता है, ये दोनों आपस में मानूस हैं। लिहाजा उनसियत का आलम यह है कि अपना पहचान की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट कह दिया इकरा, पढ़िए। तो डायरेक्ट जो अमर पर बात आ गई है, हुक्म पर बात आ गई है, यह बताती है कि हुजूर सर्वरे कायनात अपने अल्लाह से मानूस थे और मुखातब के सामने हमेशा हाजिर रहते थे, लिहाजा तारुफ की जरूरत पेश नहीं आई। बस एक रिवायत सुन लीजिए और तमाम। अब सुनिएगा कि आपको अंदाजा हो गया, हजरत मूसा पर जब आई पहली वही तो अल्लाह को अपना तारुफ कराना पड़ा कि मैं ये हूं। लेकिन जब हुजूर उस कमाल की मंजिल पर थे कि अल्लाह को अपना तारुफ ना कराना पड़ा, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह, अब ये मैं फजाइल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं बढ़ना चाहता, कि अल्लाह परवरदिगार आलम
کیوں تعارف کرائے؟ اس لیے کہ جب حضرت آدم بھی نہیں تھے، حضرت موسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت خلیل خدا بھی نہیں تھے، حضرت نوح بھی نہیں تھے، حضرت ادریس، یعقوب، ایوب، یوسف، کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا میں کچھ نہ خلق کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اتنا تعارف تو تھا کہ اللہ نے اس وقت حضور سے ڈائریکٹ خطاب کیا نور مصطفیٰ سے، لولاک، اگر آپ نہ ہوتے۔ آپ کر کے آدمی اس سے بات کرتا ہے جو سامنے حاضر ہو۔ جیسے اگر آپ اگرچہ سوشل ڈسٹنس کے طور پر لائیو ہی آپ ہمارے حاضر ہیں، میں آپ کو آپ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پارٹی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہتے آپ، ہم کہتے ہیں وہ، یا وہ لوگ، یا وہ ایک، یا وہ کئی۔ لیکن جب اللہ نے کہا لولاک، کا لفظ ہے، یہ بتاتا ہے آپ، لولاکا یعنی لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا تو، یعنی میں، رسول کے لیے فرمایا آپ، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ زمین کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کی خلقت کے وقت ہی مصطفیٰ اس رحمان سے اتنے آشنا تھے کہ فرماتے ہیں سبحنا و سبحت الملائکۃ بتسبیحنا، پہلے ہم نے رحمان کی تسبیح کی ہے اور پھر ملائکہ نے ہم سے سیکھ کر تسبیح کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں سجدنا، پہلے ہم نے سجدہ کیا، وبسجودنا سجدت الملائکہ، پہلے ہم نے سجدہ کیا، پھر ملائکہ نے ہم سے سیکھ کر رحمان کی خدمت میں اور رحمان کے سامنے سجدہ بریز ہوئے۔ 45 منٹ پر ہے ہمارے یہاں افطار، ایک روایت سن لیجیے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اب لہذا تعارف کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگ غلط بیان اس کا اسلام سے اور مکتب اہل بیت سے خاص طور سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضور کی وحی آئی، پہلی حضور پر جب وحی آئی اور آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ اب قال علی ابن ابی طالب، حدیث سنیے گا، بڑی منفرد حدیث ہے، اور یہ حدیث نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی ہے، خطبہ نمبر 190 یعنی 190 میں، آپ 534 پیج پر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، اس پر نتیجہ ہے وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غیر رسول اللہ و خدیجہ۔ اللہ اکبر، کہا جب وحی آئی پہلی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک ہی گھر تھا، بیت واحد یومئذ فی الاسلام، اسلام میں۔ وہ کس کا گھر تھا؟ وہی گھر تھا کہ جہاں حضور پل رہے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر، جہاں حضور سرور کائنات رہ رہے تھے۔ ابھی شعب ابی طالب کی بات بعد میں ہے، اور کہا کہ لم یجمع بیتن، ایک ہی گھر تھا اس وقت، یومئذ، اس دن، اور اس میں غیر رسول اللہ، اور اس گھر میں کون تھا؟ رسول اللہ تھے اور حضرت خدیجہ تھیں، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور تیسرا میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں آپ استثناء مت نکالیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، یہ انہی کی سرپرستی تھی کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور سب کچھ ہوا، اور وہ تو سرپرست اعلیٰ تھے۔ انا ثالثہما، میں ان کے درمیان تیسرا ہوتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی وحی آتی تھی، غار حرا کے بعد جب بھی وحی کا سلسلہ، تو فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، اللہ اکبر، اور وحی کے نور کو دیکھتا اور رسالت کا مشاہدہ کرتا تھا۔ نور وحی کو دیکھتا، یعنی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی اس کیفیت کو کہ اب حضور کے اوپر اب وحی آ رہی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اسے دیکھتا۔ ارا کا معنی مشاہدہ کرنا، دیکھنا رسالت کو، اور صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، آگے دیکھ لیجئے حدیث قصہ، جن حضرات نے پڑھی ہے یا سنی ہے وہ جانتے ہیں، حدیث قصہ میں تذکرہ ہی صرف خوشبو کا ہے، اور کچھ افراد کی خوشبو ہے اور کچھ افراد اس کو سونگھ سکتے ہیں، کئی تو ایسے ہیں پاس سے چلے جائیں تب بھی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، لیکن فرمایا اشم ریح النبوت، میں صرف مشاہدہ ہی نہیں کرتا تھا، میں نبوت کی خوشبو بھی اپنی مشام سے سونگھتا تھا۔ اللہ اکبر۔
اپنے مشام سے خوشبو رسالت اور نبوت کو سونگتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ، یہ بات غور سے سنیے گا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں شیطان کی چیخیں اپنے کان سے سنتا تھا. میں علی نے شیطان کے چیخنے کی آواز کو اپنے کان سے سنا ہے. جب بھی وحی آتی تھی تو شیطان چیختا تھا، شیطان چلاتا تھا، یہ کون ہے جس کے آنے سے میرے لیے آسمان کے دروازے بند ہو گئے، جس کے آنے سے میری موت قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے آنے سے آتش کدے فارس کے کنگرے گر گئے اور وہ بڑے بڑے جو اس کے پلان تھے وہ سب کچھ ٹوٹ گئے. فرمایا میں حضور پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ سنتا یا میں نے سن لی تھی. تو یہ بات بتائیے کہ اب ہم روایات حضرت علی سے لیں یا اس سے لیں. حضرت علی یہ نہیں فرماتے کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا. فرمایا نبی میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، لیکن جب ان پر وحی آتی تھی تو میں خوشبو نبوت کو سونگتا تھا، خوشبو رسالت کو سونگتا تھا، نور وحی کو دیکھتا تھا، اور وحی کے ساتھ جو شیطان چیختا اور چلاتا تھا میں اس کی چیخ کو سنتا تھا. تو جو شیطان تک کی چیخوں کو سنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.